السند المتصل منا إلى الإمام الإمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن فزين عن إسماعيل عن قيس كان عتاء البدريين 5000 وقال عمر لأفضلنهم على من بعدهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل. بات چل رہی ہے فضل من شہید بدرن، کہ ان لوگوں کی بڑی فضیلت ہے جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہوں، اور تمام صحابہ میں جو اصحاب بدر ہیں وہ سب سے زیادہ فضیلت والے صحابہ ہیں. یہ جو روایت آپ پڑھ رہے ہیں یہ بھی اسی کو بتلا رہی ہے. قیس فرماتے ہیں کہ بدریین کو سالانہ وظیفہ ملتا تھا بیت المال سے 5,000 اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ لو فضلنہم علی من بعدہم، کہ میں ضرور ان کو ترجیح دوں گا ان لوگوں پر جو ان کے بعد آنے والے ہیں. تو جو بعد کے لوگ ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے، بعد میں دین کی خدمت کا انہیں شرف حاصل ہوا، وہ بھی ہمارے سر اور آنکھوں پر ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سبھی جنتی ہیں. اور اصحابی کالنجوم، لیکن صحابہ میں جو بدریین صحابہ ہیں ان کو فضیلت حاصل ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ڈٹ کے اعلان کیا اپنے دور خلافت میں کہ لو فضلنہم علی من بعدہم، میں بدریین کو فضیلت دوں گا بعد کے آنے والوں پر. چنانچہ بدریین کا وظیفہ تھا 5,000 اور بعض صحابہ کا تھا 4,000 اور ازواج مطہرات کا تھا 12,000. جی، سالانہ وظیفہ. جی. وبه قال حدثني اسحاق بن منصور. اسے کہا جاتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا. ایسا نہیں تھا کہ ان کی آمدنی کم تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زمینیں تھیں اور بہت آپ کی آمدنی تھی، جیسے کہ آپ آگے انشاءاللہ روایتوں میں پڑھ لیں گے. اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں بھی کچھ میاسیر صحابہ تھے اور کچھ فقراء صحابہ تھے، لیکن جو فقراء تھے بعد میں ان کے حالات بھی بہت اچھے ہو گئے تھے. لیکن ان میں سے جس نے بھی فقر کو اختیار کیا تو ان کا فقر اضطراری نہیں تھا بلکہ فقر اختیاری تھا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ پیسہ بذات خود کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، یہ خیر بھی ہو سکتا ہے اور شر بھی ہو سکتا ہے، اور اس پیسے سے آدمی طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے پیسہ اللہ کے راستے میں، دین کے راستوں میں خرچ کرتے تھے اور فقر کو اختیار کر لیتے تھے. چلو جی. وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وعن الزهري عن محمد وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وعن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. بس اب یہ روایت ہے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کی، اور اس کا پس منظر تھوڑا سا آپ سمجھ لیں تو آپ کے روایت آسان ہے. جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ یہ مطعم ابن عدی کے بیٹے تھے، اور یہ جبیر ابن مطعم کافر تھے شروع میں، اور لیکن یہ غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے شریک نہیں ہوئے تھے. بعد میں جب اسارہ بدر کا قصہ آیا
اور بدر کے قیدیوں کو، کافر قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کیا جانے لگا، تو اس کی گفت و شنید کے لیے اور معاملے کے لیے جبیر ابن مطعم مشرکین کی طرف سے ان کے نمائندے بن کر آئے تھے۔ تو جبیر ابن مطعم جو بعد میں رضی اللہ عنہ ہوئے، تو وہ اس وقت میں کافر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہ سارا بدر کے قصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے آیا تو مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، تو میں تو کافر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، تو اس وقت میں مغرب کی نماز میں آپ نے سورۃ الطور کی تلاوت کی، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور، اور اسی میں آتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا ان لوگوں کو بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیا گیا، یا ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، یہ لوگ خود پیدا کرنے والے ہیں۔ تو جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ جب میں نے سورۃ الطور پڑھی اور آپ اس آیت پر پہنچے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، تو ایسا لگا کہ میرا دل باہر نکل آئے گا، اتنا اثر ہوا مجھ پر اس سورت کے پڑھنے کا، قرآن کا، کہ کاد قلبی یطیر، قریب تھا کہ میرا دل اڑنے لگے اور پھڑک کر باہر آ رہا تھا۔ تو وذالک اول ما وقر الایمان فی قلبی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ ایمان میرے دل میں بیٹھ گیا، لیکن اسلام نہیں لائے، اسلام لائے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد۔ ایمان دل میں تھا، لیکن ہم تو دل کے مکلف نہیں ہیں بلکہ ظاہر کے مکلف ہیں مولانا صاحب جی، تو اس لیے ان پر مومن ہونے کے احکام جاری نہیں کیے گئے۔ یہ روایت ہے، روایت یہ ہے کہ عن محمد ابن جبیر عن ابیہ، محمد روایت کرتے ہیں اپنے والد جبیر ابن مطعم سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ مغرب کی نماز کے اندر والطور کی تلاوت کر رہے تھے، وذالک اول ما وقر الایمان فی قلبی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ ایمان میرے دل کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ تو دل میں تو ایمان تھا، لیکن ظاہراً پھر انہوں نے اسلام بعد میں قبول کیا ہے۔ اور یہ وہ روایت ہے جس کو کہا جاتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا شرح نخبۃ الفکر میں اگر پڑھا ہو کہ جناب اگر تحمل ہو حالت کفر میں اور ادائیگی ہو حالت اسلام میں، تو آیا وہ روایت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ اعتبار جو ہے وہ ادائے روایت کا ہے۔ فرض کیجئے کوئی آدمی کافر تھا، اس نے کفر کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنی اور محفوظ کر لیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد اس کو اسلام کی توفیق دی، پھر وہ روایت بیان کر رہا ہے۔ تو یہ جو روایت وہ بیان کرے گا اس کا تحمل ہے حالت کفر میں اور ادا ہے حالت ایمان میں، تو آیا یہ روایت معتبر ہے یا نہیں؟ تو شرح نخبۃ الفکر وغیرہ میں یہی روایت ذکر کی گئی ہے کہ یہ روایت درست ہے، کیونکہ تحمل اگرچہ حالت کفر میں ہے مگر ادا حالت ایمان میں ہے، اور اعتبار جو ہے وہ حالت ادائے حدیث کا ہے، حالت روایت حدیث کا ہے۔ روایت حدیث کے بعد اگر کوئی آدمی مومن ہے، متقی ہے، تو اس کی روایت قبول ہے، اگرچہ اس نے وہ روایت کفر کے زمانے میں سنی ہو۔ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس مغرب کی نماز کے اندر اگر کبھی آدمی کوئی لمبی صورت، تھوڑی بہت لمبی صورت پڑھ لے، یہ بھی کوئی تقوی یا زہد کے خلاف نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں آپ نے مغرب کی نماز کے اندر سورۃ الطور کی تلاوت کی، اور آگے آپ پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے اور آپ کا مرض الوصال تھا، تو مرض الوصال میں آپ نے آخری جو نماز پڑھائی ہے وہ مغرب کی نماز پڑھائی، اور حضرت ام الفضل بنت الحارث جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے خود سنی ہے
اور مغرب کی نماز میں آپ نے سورۃ المرسلات کی تلاوت کی تھی، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، 29ویں پارے کی آخری سورت۔ تو یہاں مغرب کی نماز میں سورۃ الطور کی تلاوت ثابت ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ساتھی کہے جی یہ تو ابتدا اسلام کی بات ہے، چلو ٹھیک ہے، تو وہ جو حضرت ام الفضل کی حدیث ہے وہ تو بالکل آخری نماز کی ہے، کہ آخری نماز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے اس میں بھی آپ نے مغرب کی نماز کے اندر سورۃ المرسلات کی تلاوت کی ہے۔ اب یہ سب باتیں مولانا اسی وقت معلوم ہوں گی جب حدیث انسان پڑھے، ورنہ اچھلتا رہتا ہے، پتہ کچھ نہیں۔ اگلی بات یہ سمجھو کہ زہری روایت کرتے ہیں محمد ابن جبیر ابن مطعم سے، اور محمد نے روایت کی ہے اپنے والد جبیر ابن مطعم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے گرفتار قیدیوں کے بارے میں یہ جملہ فرمایا کہ لو کان المطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء النتنا لترکتهم له، کہ اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور ان بدبودار لوگوں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا لترکتهم له، تو میں ان بدبودار لوگوں کو مطعم ابن عدی کے لیے چھوڑ دیتا۔ نتنا کے معنی نتن کی جمع ہے اور مراد اس سے ہے بدبودار۔ یہ کافر ہیں، بدبودار ہیں اپنے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے۔ اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتا، دیکھو سامنے بیٹھے ہوئے کون ہیں؟ جبیر ابن مطعم، ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جبیر ابن مطعم کافر ہیں اور کافروں کی طرف سے مذاکرات کے لیے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبیر ابن مطعم کو دیکھا تو جبیر ابن مطعم کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والد مطعم ابن عدی یاد آ گئے، اور پھر آپ نے یہ جملہ فرمایا لو کان المطعم ابن عدی حیا، اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتا ثم کلمنی فی هؤلاء النتنا، اور ان بدبودار لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتا یعنی سفارش کرتا لترکتهم له، تو میں ان سب بدبودار لوگوں کو اس کی سفارش کی وجہ سے چھوڑ دیتا۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب زندہ رہے تو مکے کے کسی آدمی کی مجال نہیں تھی کہ وہ آپ کو ہاتھ لگا سکے، حالانکہ آپ کے بڑے مخالف تھے مکہ مکرمہ میں، آپ پر اوجری بھی رکھی اور طرح طرح کے یہ سب کام ہوئے، لیکن جو زیادہ تکلیفیں آپ کو پہنچائی گئی ہیں وہ آپ کے چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد۔ آپ کے چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے، اور آپ کی بڑی کوشش تھی کہ کسی طرح میرا چچا ابو طالب مسلمان ہو جائیں، لیکن مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ عین جب ان کی موت کا وقت آیا اس وقت میں بھی آپ نے ابو طالب سے کہا کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، کہ اے چچا کافر ہے پھر بھی چچا تو ہے، اے چچا آپ مجھ سے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے میرے سامنے تاکہ احاج لک بہا عند اللہ، تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کا دفاع کر سکوں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ بھی کر لیا، لیکن وہاں ابو جہل وغیرہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تم اپنے آبا و اجداد کے طریقے سے اب اعراض کر رہے ہو؟ وہ چپ ہو گئے، نہیں پڑھا انہوں نے کلمہ، تو ایمان ان کو نصیب نہیں ہوا۔ لیکن آپ کے چچا تھے، آپ کے اوپر بڑے مہربان تھے، اور بلکہ جب آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا تو آپ کی دیکھ بھال کرنے والے ہی کون تھے؟ ابو طالب تھے، اور ابو طالب چونکہ قبیلہ بنو ہاشم کے سردار تھے تو انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے محمد جو بھی کہتے ہیں لیکن وہ میری کفالت میں ہیں، میری حفاظت میں ہیں، اور کوئی آدمی اگر ان کو ہاتھ لگائے گا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر سکا،
حالانکہ ظاہر ہے کہ آپ کے بدترین مخالف تھے، چاہتے تو بہت کچھ آپ کو زخمی کر سکتے تھے، لیکن نہیں ہاتھ لگاتا تھا کوئی، اس ڈر کی وجہ سے کہ بنو ہاشم سارے کے سارے ان کے پیچھے ہیں، اور بنو ہاشم کے سردار جو ہے ابو طالب وہ پیچھے ہیں۔ اسی لیے جس سال میں جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، اسی سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا 10 نبوی میں، یعنی جب کہ بعثت کو کتنے سال گزر چکے تھے؟ 10، گویا ہجرت سے 3 سال پہلے، ہجرت سے 3 سال پہلے۔ تو وہ جو 10 نبوی کا سال تھا اسے عام الحزن کہا جاتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی 2 ہستیاں تھیں، ایک مسلمان بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تمام مسلمانوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر آئیں، سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے ایک عورت نے، حضرت ابوبکر صدیق سے بھی پہلے اسلام قبول کرنے والی جو پہلی خاتون ہے وہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ، وہ کہتے ہیں سب سے پہلی اسلام قبول کرنے والی بھی عورت ہے، اور سب سے پہلی اپنی جان دینے والی بھی عورت ہے۔ اسلام کے لیے سب سے پہلے جان دی حضرت سمیہ نے، وہ بھی خاتون تھی۔ تو خواتین کو بڑی محبت تھی اسلام سے، اس لیے کہ اسلام عورتوں اور بچوں کے حقوق کا اس زمانے میں احیاء کرتا تھا، حفاظت کرتا تھا۔ آج کل تو الٹ ہو گیا معاملہ، آپ عورتوں اور بچوں کے ساتھ بڑا ظلم کرتے ہیں، آپ کے علاقے میں بڑے مظالم ہوتے ہیں عورتوں پر بچوں پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لائے تھے کمزور طبقات کی حفاظت کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے۔ تو عورتیں بچے آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو پہلی خاتون حضرت خدیجہ جو مسلمان ہوئی، پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی بڑی مدد فرمائی، جان سے مال سے آپ کی بہت خدمت کی۔ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، آپ کو بڑا دکھ تھا کہ میری اتنی محبت والی بیوی دنیا سے چلی گئی۔ اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابو طالب کا جب انتقال ہو گیا تو آپ کو دوسری پریشانی یہ کھڑی ہو گئی کہ ابو طالب تو آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے کفیل تھے یا ضامن تھے، اور آپ کی طرف سے دفاع کرتے تھے، تو اب یہ کون یہاں رہے گا؟ چنانچہ آپ نے اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کیا، چنانچہ آپ طائف تشریف لے گئے، اور دوسرے قبائل عرب پر آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ تم مجھے اپنے پاس رکھو، پناہ دو، تو میں دین کا کام تمہارے علاقے میں کروں۔ لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی پناہ نہیں دی، بلکہ آپ پر پتھر پھینکے، مارے، اور آپ جب واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ جب آپ واپس تشریف لائے اسی وقت میں آپ نے وہ مشہور دعا پڑھی جو مناجات مقبول میں ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین الی من تکلونی، اے اللہ مجھے کہاں کس کے ثبوت کر رہے ہیں، الی عدو یتہجمونی ام الی قریب ملکتہ امری الا یکن بک علی غضب فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی۔ بہرحال آپ بہت فکر مند تھے کہ اب مکہ مکرمہ میں کیسے داخل ہوں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں اب سب دشمن ہی دشمن تھے، کوئی ایسا نہیں تھا جو آپ کو پناہ دینے والا ہو۔ تو باہر ملاقات ہوئی آپ کی مطعم ابن عدی سے، یہی مطعم ابن عدی جس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا جملہ، وہ مطعم ابن عدی جو ہے وہ آپ کو ملا مکہ سے باہر، کہا محمد تم کہاں سے آ رہے ہو؟ بتایا کہ میں طائف کی طرف گیا تھا۔ کہا تم پریشان نظر آتے ہو؟ کہا میں پریشان ہوں۔ کہا اب کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ میرے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے ہی مجھے پناہ دی ہوئی تھی، اب مکہ میں میرے لیے اپنے گھر جانا، اپنے گھر میں رہنا سخت مشکل ہو گیا ہے۔ مطعم ابن عدی نے کہا کہ آپ جیسے آدمی کو کون پناہ نہیں دے گا، میں آپ کو پناہ میں دیتا ہوں۔
چنانچہ مطیب ابن عدی نے وہیں کھڑے کھڑے اعلان کیا کہ آج سے آپ میری پناہ میں ہیں۔ چنانچہ مطیب ابن عدی آپ کے ساتھ چلا اور پھر مکہ مکرمہ پہنچے یہ، اور مطیب ابن عدی نے اپنے 4 بیٹے جو بڑے ہٹے کٹے جوان تھے ان کو بلایا، ان کو مسلح کیا، اور مسلح کرنے کے بعد بیت اللہ کے 4 کونوں پر ایک ایک اپنے مسلح بیٹے کو کھڑا کیا، اور بیت اللہ کے قریب کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج سے محمد میری پناہ میں ہے، کوئی محمد کو ہاتھ لگائے گا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، مگر تھوڑے سے دور کے رشتہ دار تھے، اس لیے کہ مطعم ابن عدی ابن نوفل ابن عبد مناف، مطعم ابن عدی ابن نوفل ابن عبد مناف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف۔ تو یہ گویا عبد مناف کی بھی جا کے جمع ہو رہے ہیں، یہ تو اوپر کے پردادا میں یہ اشتراک تھا۔ تو مطعم ابن عدی نے آپ کو پناہ دی، اور اس نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن بہرحال وہ آپ کا محسن تھا، اور شریف لوگ جو ہے نا وہ احسان یاد رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو سنایا تھا نا حضرت صدر صاحب کا ایک جملہ کہ آج کل لوگ نیک تو ہیں مگر شریف نہیں ہے۔ تو نیک ہونا اور چیز ہے، نیک ہونے کے ساتھ ساتھ آدمی کو شریف بھی ہونا چاہیے، اور شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی کافر نے بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، آپ یاد رکھیں کہ یہ کافر تھا لیکن اس نے میرے فلاں موقع پر میری مدد کی تھی، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کے احسان کا بدلہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی شخص کوئی احسان کرتا تھا آپ اس کا بدلہ دیتے تھے، جیسا کہ آپ نے مشکات میں بھی پڑھا ہے، ترمذی میں بھی جلد ثانی کے اندر روایت آ جائے گی، کانا یکافئ الہدیہ، آپ ہدیے کی مکافات کرتے تھے، جزاک اللہ بھی کہتے تھے، لیکن ذہن میں رکھتے تھے کہ اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، پھر کسی موقع پر اس کے احسان کا بدلہ اتارتے تھے۔ تو یہ شرفاء کا طریقہ ہوتا ہے مولانا، صرف لینا نہیں ہوتا، یہ لوگ صرف لینے والے نہیں ہوتے، لیتے کم ہیں اور دیتے زیادہ ہیں۔ تو بہرحال مطعم ابن عدی اگرچہ کافر تھا، اور ان کا بیٹا جبیر ابن مطعم بھی کافر تھا، اور جبیر ابن مطعم کافروں کی طرف سے آئے تھے، لیکن جب آپ نے جبیر ابن مطعم کو دیکھا تو والد یاد آ گئے ان کے، تو کہا، آپ نے ایک جملہ فرمایا جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا، وہ روایت یہ ذکر کی کہ زہری کی روایت ہے محمد ابن جبیر ابن مطعم سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، یعنی جبیر ابن مطعم سے، کہ رضی اللہ عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں سفارش کرتا، کلمنی، کلام کرتا، بات کرتا، یعنی سفارش کرتا، لترکتہم لہو، تو میں ان سب کو اس کے لیے، ان بدبودار لوگوں کو اس کے لیے چھوڑ دیتا۔ چلو وقال الليث عن يحيى عن سعيد بن المسيب وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم تبقي من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة فلم تبقي من أصحاب الحديبية أحدا، ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ. وبه قال حدثنا الحجاج بن منهار. اب یہ بھی روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی سعید ابن المسیب سے، اور سعید ابن المسیب کے کبار تابعین میں سے ہیں، یہ دو سعید ہیں بڑے مشہور، اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کا رسالہ ہے السعیدین الشہیدین، اس کا اردو میں نام ہے دو شہید، اور وہ دونوں شہید جو ہیں وہ سعید ابن المسیب اور سعید ابن جبیر ہیں، جو کبار تابعین میں سے ہیں، بڑے زبردست عالم، اور دونوں کو شہید کیا کس نے؟ حجاج نے۔ مسلمانوں کی تاریخ بڑی خون والی اور دکھ والی ہے، حالانکہ وہ مسلمان تھا لیکن اسی نے ان کے دونوں کبار تابعین کو شہید کیا ہے۔
تو یہ سعیدین الشہیدین، تو یہ روایت ہے سعید ابن المسیب سے. وہ روایت کیا ہے؟ وہ فرماتے تھے، وہ یہ حدیث مرفوع بھی نہیں ہے، موقوف بھی نہیں ہے، بلکہ مقطوع ہے. گویا یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے، بلکہ یہ قول ہے کس کا؟ تابعی کا. تو سعید ابن المسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وقعت الفتنة الاولی، کہ جب پہلا فتنہ واقع ہوا، یعنی مقتل عثمان، اور یعنی کہ ہوا ضمیر راجع سعید ابن المسیب کی طرف، کہ ابو سعید ابن المسیب مراد لے رہے تھے کہ جب عثمان غنی کو شہید کیا گیا، فلم تبق من اصحاب بدر احدا، تو اس نے اصحاب بدر میں سے کسی کو نہیں چھوڑا. مراد کیا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ظلماً شہید کر دیا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کرنے والے کون تھے؟ سب مسلمان تھے، حتیٰ کہ جو اندر گھسے تھے ان کو شہید کرنے کے لیے ان میں ابو بکر صدیق کے بیٹے بھی تھے، محمد ابن ابی بکر، بلکہ کہتے ہیں کہ محمد ابن بکر نے داڑھی پکڑی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے، تو عثمان غنی نے فرمایا تمہارے والد اگر دیکھ لیتے تو خوش نہ ہوتے، جملہ فرمایا. تو ان کا ہاتھ پھر پیچھے ہٹ گیا. ورنہ یہ جو ہے نا مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل یہ فکر نہیں تھی کہ بعد میں شرک ہوگا، کفر. آپ کو زیادہ جو فکر تھی وہ یہ کہ مسلمان کو مارے گا. چنانچہ آگے جگہ جگہ روایتیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ ہمارے یہاں آئیں گی اور دوسری جگہوں میں بھی آئیں گی. آپ کو فکر یہ تھی کہ جو سب سے بڑا فتنہ میرے امت کا ہے وہ یہ کہ ان کو کافر نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان کو خود مسلمان کو ماریں گے. تو یہ آپ کو بڑی فکر تھی اور پریشانی بھی تھی. اور آپ نے دعا بھی کی اللہ سبحانہ و تعالی سے، آپ نے دعا کی تھی کہ میری امت پر کوئی عذاب عام نہ آئے. دعا قبول ہو گئی، چنانچہ امت مسلمہ پر کوئی عذاب عام نہ آیا ہے نہ آئے گا. اسی طرح آپ نے دوسری دعا کی تھی کہ کافر میری امت پر کبھی مسلط نہ ہو، کہ ان کا انڈا ہی ختم کر دیں، حتی تستبیح بیضتہم. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کر لی. چنانچہ کبھی بھی کافر امت محمدیہ پر علی صاحب الصلاۃ والتحیہ اس طرح مسلط نہیں ہو سکتے کہ مسلمانوں کو ختم ہی کر دے دنیا سے. ادھر سے دباتے ہیں مسلمان ادھر اٹھ جاتے ہیں، ادھر سے دباتے ہیں مسلمان ادھر اٹھ جاتے ہیں. تیسری دعا آپ نے یہ کی تھی کہ یا اللہ میری امت میں آپس میں لڑائیاں نہ ہوں، مگر یہ دعا قبول نہیں ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہوگا، اور یہ کم درجے کا عذاب ہے جو آپ کی امت پر ہوگا. تو جب یہ مسلمانوں کی لڑائیاں شروع ہوئیں، کب؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ جو فتنہ پیدا ہوا تو اصحاب بدر دنیا سے بہت تیزی سے جانا شروع ہو گئے، اور جتنے اصحاب بدر تھے آہستہ آہستہ سب دنیا سے چلے گئے. آگے روایت ہے ثم وقعت الفتنة الثانیہ، پھر دوسرا فتنہ واقع ہوا، یعنی حرہ کا فتنہ. فلم تبق من اصحاب الحدیبیۃ احدا، تو اس نے اصحاب حدیبیہ میں سے کسی کو نہیں چھوڑا. یعنی دوسرے فتنے کے بعد جو اصحاب بیعت الرضوان تھے، جن کو اصحاب حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے، وہ دنیا سے جانے شروع ہو گئے، اور بہت تیزی سے ایک کا انتقال، دوسرے کا انتقال، تیسرے کا انتقال، یہ شہادت، یہاں تک کہ اصحاب حدیبیہ سارے چلے گئے. ثم وقعت الثالثہ، پھر تیسرا فتنہ واقع ہوا. ولم ترتفع، اور تیسرا فتنہ ابھی اٹھا بھی نہیں کہ وللناس طواخن، کہ لوگوں میں کچھ قوت ہو، یعنی صحابہ کی بھاری اکثریت دنیا سے چلی گئی. اب یہ حرہ سے کون سا فتنہ مراد ہے؟ تو آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے دیکھو، بلکہ پہلے حاشیہ نمبر 6 پڑھ لو. قولہ مقتل عثمان ابن عفان یوم الجمعہ ل8 لیال خلت من ذی الحجہ، ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو،
جبکہ 49 دن ان کا محاصرہ رہا. ولیس المراد انہم قتلوا عند مقتل عثمان، اس کا یہ مطلب نہیں ہے روایت کا کہ سب کے سب عثمان غنی کی شہادت کے وقت قتل کر دیے گئے، بل المراد انہم ماتوا منذ قامت الفتنہ بمقتل عثمان الى ان قامت الفتنة الاخرى، کہ جیسے ہی عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو اصحاب بدر دنیا سے جانے شروع ہو گئے، اور جو اگلا فتنہ آیا ہے اس وقت تک اکثر اصحاب بدر دنیا سے جا چکے تھے. اچھا جی، وَكَانَ آخِرُ مَنْ مَاتَ مِنَ الْبَدْرِيِّينَ سعد بن ابی وقاص. آگے ہے قولہ یعنی الحرہ، حرہ کہتے ہیں ذات حجارت سود، کالے پتھروں کو. اور آپ کو شاید معلوم ہوگا ورنہ آگے بھی روایتوں میں آئے گا کہ مدینہ جو ہے وہ حرتین کے درمیان ہے، حرہ شرقیہ، حرہ غربیہ. مدینہ منورہ کے مشرق میں کالے کالے پتھر ہیں بڑے بڑے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ جلے ہوئے ہوں کہ کبھی ان پتھروں کو جلایا گیا تھا. تو مشرق کی طرف مغرب کی طرف بھی حرہ شرقیہ حرہ غربیہ، تو یہ دو حرہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مدینہ ان دونوں کے درمیان ہے، مدینہ ان دونوں کے درمیان ہے. تو قال الطیبی وعلی القاری نقلا عن النہایہ الحر هذه ارض بظاہر المدینہ بها حجارة سود کثیرہ كانت الوقعة المشہورة في الاسلام ایام یزید ابن معاویہ. جب یزید کی حکومت قائم ہوئی تو وہ ظالم بھی تھا اور جیسا تھا سب کو معلوم ہے. تو یزید لما انتهب المدینہ عسکرہ من اہل الشام، تو اس کا جو لشکر آیا تھا شام سے انہوں نے مدینے میں لوٹ مار مچائی. لما انتهب مدینہ، مدینہ میں لوٹ مار مچائی. اور من اہل الذین ندبهم لقتال اہل المدینہ من الصحابہ والتابعین وامر علیہم مسلم بن عقبہ المری فی ذی الحجہ سنة 63. قال القسطلانی وکان ذلک بسبب خلع اہل المدینہ یزید، اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ جتنے اہل مدینہ تھے انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو اس نے لشکر بھیجا اور مدینہ میں قتل عام ہوا، اور بڑا قتل عام ہوا ہے، خون ہی خون، خون ہی خون. آگے بھی اس کی روایتیں بخاری میں آئیں گی. تو یہ دوسرا فتنہ. اب تیسرے فتنے سے کیا مراد ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ فتنہ ہزارقہ مراد ہے، بعضوں نے کہا کہ فتنہ ابی حمزہ مراد ہے، لیکن زیادہ صحیح بات وہ ہے کہ فتنۃ قتل الحجاج لعبد اللہ ابن الزبیر و تخریبہ الکعبہ سنۃ 74 سن 74 ہجری میں جو حجاج کی فوجیں داخل ہوئیں مکہ مکرمہ میں، انہوں نے وہاں قتل عام کیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی میت کو لٹکا دیا گیا، 3 دن تک لٹکی رہی. تو یہ بڑا ظلم کیا حجاج نے. تو یہ تیسرا فتنہ تھا. تو سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ جب تیسرا فتنہ واقع ہوا تو اکثر صحابہ تیزی سے جانے لگے. تو ابھی تیسرا فتنہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ لوگوں میں کچھ طباخ ہو. طباخ کہتے ہیں قوت کو، یعنی جتنے قوی الایمان صحابہ تھے یا بڑے بڑے صحابہ تھے تقریباً سبھی دنیا سے چلے گئے. تقریباً کی قید اس لیے لگانی پڑے گی کہ صحابہ تو رہے ہیں، اور آخری صحابی کا انتقال ہوا ہے سن 110 ہجری میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 100 سال بعد ابو الطفیل الغنوی آخر من مات من الصحابہ. خود انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے سن 93 ہجری میں، 93 میں. تو لیکن یہ سن 73 میں جب یہ حجاج کا فتنہ ہوا تو بھی صحابہ کی بہت بڑی تعداد یا تو دنیا سے جا چکی تھی یا جانا شروع کر دیا پھر انہوں نے، اور اس کے بعد فتنہ ختم بھی نہیں ہوا
تو اکثر صحابہ دنیا سے چلے گئے تھے، اکا دکا کہیں کہیں کوئی صحابی رضی اللہ عنہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی برکتیں تھیں. چلو جی. وبه قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كل حدثني طائفة من الحديث قالت فأقبلت أنا وأم مصطح فاعترت أم مصطح في مرضها فقالت تعيس مصطح فقلت بئس ما قلت تسبين رجلا شهيد بدر فذكر حديث الإفك. بات چل رہی ہے اصحاب بدر کی فضیلت کی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث افک کا ایک چھوٹا سا حصہ اٹھایا. حدیث افک آگے آئے گی، وہ تقریباً 2-3 مولانا ہاتھ رکھتے ہیں. جب جمائی لو تو ہاتھ بھی لو، رکھو منہ پر. تو حدیث افک آگے آئے گی، وہ تقریباً 3-3.5 صفحوں پر پھیلی ہوئی ہے. وہاں سے ایک چھوٹا سا جملہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اٹھایا، یہاں لا کر اس کو رکھا، اور مقصد یہ بتانا ہے کہ جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے ہیں ان میں مصطح ابن اساسہ بھی تھے، شہید بدرن، جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. مصطح ابن اساسہ جو ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی بھی تھے. روایت نقل کی، بلکہ خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے. اچھا جی. حجاج بن ملحان قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد قال سمعت الزهري. زہری کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی اپنے 4 استادوں سے. میں نے عروہ ابن زبیر، سعید ابن المسیب، علقمہ ابن وقاص، عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود، یہ 4 بڑے صحابہ، 4 بڑے تابعی ہیں، ان سے میں نے یہ حدیث سنی ہے. 4 بڑے تابعی ہیں اور یہ 4 روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث. اور حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ہیں. ان میں سے ہر ایک نے حدیث کا کچھ حصہ مجھے بیان کیا. تو ان 4 اساتذہ سے امام زہری رحمہ اللہ نے افک کا واقعہ سنا تھا. اس 4 استادوں کے روایت کو جمع کر کے امام زہری نے پھر اس کو ترتیب دے کر پوری تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ نقل کیا ہے، جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری میں 3 جگہ ذکر کیا ہے. اور بڑی لمبی روایت ہے، 3-3.5 صفحے، 3.5 صفحوں تک وہ پھیلی ہوئی ہے. اس میں یہ روایت ہے، قالت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فاقبلت انا و ام مصطح، کہ میں اور ام مصطح واپس آ رہے تھے. یہ ام مصطح جو تھی یہ حضرت ابوبکر صدیق کی خالہ زاد بہن تھی. تو گویا ایک طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پھپھی ہو گئیں، رشتے کی پھپھی ہو گئیں. تو یہ دونوں خواتین اپنے حاجت پوری کرنے کے لیے مدینہ کے گھر سے باہر جو جنگل یا پتھریلا پتھروں کے علاقہ تھا وہاں گئے تھے. اس زمانے میں گھروں کے اندر بیت الخلا نہیں ہوتے تھے. تو فرماتی ہیں کہ میں اور ام مصطح جب واپس آ رہے تھے فعثرت ام مصطح فی مرضها، تو ام مصطح اپنی چادر کے اندر پھسل گئیں. عثر یعثر پھسل جانا، مرد کہتے ہیں چادر کو، اپنی چادر میں پھسل گئیں، یعنی ان کا پاؤں ان کی چادر میں پھنس گیا جس سے وہ گر پڑے. جب وہ نیچے گریں تو انہوں نے کہا تعیس مصطح، کہ مصطح ہلاک ہو. اب مصطح تو خود ان کا بیٹا تھا. ام مصطح چوٹ لگی تو انہوں نے بد دعا دی اپنے بیٹے کو. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بڑی حیرانی ہوئی 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ ماں کبھی بھی اپنے بیٹے کو بد دعا نہیں دیتی، ایک تو یہ حیرانی. دوسری حیرانی یہ تھی کہ مصطح ابن اساسہ شہید بدرن. یہی بات امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی بڑے احترام سے ذکر کرتی تھی کہ یہ تو بدر میں شریک ہوا ہے، آپ اس کو بد دعا کیسے دے رہی ہیں. فقلت بئس ما قلتی، میں نے ام مصطح سے کہا بئس ما قلتی،
تم نے بہت بری بات کہی، آپ نے بہت بری بات کی ہے. تسبین رجلا شہید بدرا، آپ ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہیں جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوا ہے. تو فذکر حدیث الافک، پھر اس کے بعد ساری حدیث افک کے ذکر کی. تو وہ ہوا یہ تھا کہ جب مستہ گری اور انہوں نے کہا تعیسہ مستہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس پر اعتراض کیا کہ تم ایک بدری صحابی کو کیسے کہہ رہی ہو تعیسہ؟ تو کہنے لگی تمہیں نہیں معلوم کہ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اور کچھ لوگوں نے، انہوں نے تمہارے اوپر الزامات لگائے ہیں. تو یہ تو غش کھا کے گر پڑی اور پھر گھر آئیں تو ان کو بخار چڑھ گیا. پھر لمبا قصہ ہے جو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آپ حدیث الافک میں بھی پڑھیں گے، اور 2 جگہ اور بھی آئی ہیں اپنی اپنی جگہوں میں انشاءاللہ تعالی. لیکن یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف اتنی بات بتانا چاہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اصحاب بدر کا بہت احترام کرتی تھی، اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ تسبین رجلا شہید بدرا. چلو جی. وبه قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن فليح بن سليمان عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلقيهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال موسى قال نافع قال عبد الله قال ناس من أصحابه يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تنادی ناسا امواتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انتم باسمع لما اقول منهم فجميع من شهد بدرا من قريش مما ضرب له بسهمه 81 رجلا وكان عروة بن الزبير يقول قال الزبير قسمت سهمانهم فكانوا 100 والله اعلم. ابن شہاب زہری نے ایک مرتبہ واقعات سنائے، اور واقعات سنانے کے بعد یہ کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہیں، اور پھر لمبی بات ذکر کی، اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حال یہ تھا کہ آپ یلقیہم، آپ ان کو گرا رہے تھے، یا یلقیہم، آپ ان کافروں کی لاشوں کو گروا رہے تھے. کس میں؟ بدر کے قلیب بدر میں. تو آپ یہ فرما رہے تھے حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، ان کافروں سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا مردوں سے کہ کیا تم نے پا لیا وہ جس کا تمہارے پروردگار نے تم سے وعدہ کیا تھا برحق طور پر. موسیٰ کہتے ہیں کہ نافع نے کہا کہ عبداللہ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر کہ آپ کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا، وہ کون تھے؟ عمر فاروق تھے. یا رسول اللہ تنادی ناسا امواتا، آپ تو مردے لوگوں کو پکار رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منہم. یہ منہم جو ہے اس کا تعلق اقول سے نہیں ہے مولانا، منہم کا تعلق کس سے ہے؟ اسماء سے. تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو اس بات کے جو میں کہہ رہا ہوں، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، یعنی جتنا تم سن رہے ہو اتنے ہی وہ مردے بھی سن رہے ہیں. معلوم ہے کہ سما فی الجملہ ثابت ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض مردے بعض لوگوں کی بعض باتیں بعض اوقات میں سن لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ یسمع من یشاء اور ان اللہ علی کل شیء قدیر. بات ختم ہو گئی. آگے امام زہری فرماتے ہیں کہ وہ تمام صحابہ مہاجرین جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور جن کا تعلق قریش سے تھا، قریش کا مطلب مہاجرین، ان کے حصے رکھے گئے 81 حصے. اور عروہ ابن زبیر فرماتے تھے کہ زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے حصے جب تقسیم کیے گئے تو وہ 100 حصے ان کے بنائے گئے. واللہ اعلم. اب یہ بات پیچھے گزری ہے کہ 66 جو تھے وہ مہاجرین تھے اور 247 انصار تھے. اب جو مہاجرین تھے ان کے حصے بنے ہیں 81 اور ایک روایت کے مطابق، اور دوسرے روایت کے مطابق ان کے حصے بنے ہیں 100. تو اگر یہ کہا جائے کہ 81 حصے بنے ہیں
تو بھی تعبیر ہو سکتی ہے کہ 66 تو وہ تھے جو براہ راست شریک ہوئے تھے، اور کچھ وہ حضرات تھے جن کو آپ نے مختلف مہموں کے اندر بھیج رکھا تھا، لیکن ان کو بھی اصحاب بدر میں شمار کیا گیا، جیسے طلحہ ابن عبید اللہ، عثمان ابن عفان، ان کو آپ نے خود چھوڑا تھا کہ تم بیوی کا خیال رکھو، اپنی بیوی کا، اور وہ زیادہ ضروری ہے، اور ہم جا رہے ہیں جہاد میں۔ تو ان سب کو جمع کر کے حصے کتنے بن گئے؟ 81۔ اور جس روایت میں آ رہا ہے کہ 100، وہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ 81 میں جو صحابی تھے، وہ 81 میں جو فرد تھے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور خمس بھی نکالا گیا، تو 100 میں سے جو خمس ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ 20۔ تو گویا 20 حصے تو ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خمس کی بنا پر، اور باقی جو ہے وہ ایک ایک حصہ ملا کس کو؟ مہاجرین کو۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مہاجرین سوار ہوں، اور جو آپ پیچھے بحث پڑھی ہوگی، آگے بھی پڑھیں گے، کہ جو سوار ہے اس کو بعض لوگوں کے ائمہ کے مطابق 2 حصے ملتے ہیں، اور بعض ائمہ کے مطابق 3 حصے ملتے ہیں۔ احناف کے مذہب کے مطابق وہ راکب مجاہد ہے، اس کو 2 حصے ملتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگرچہ شریک ہونے والے 66 تھے، مگر ان کو حصے ملے ہیں 81، اور کل اگر دیکھا جائے کہ تمام مہاجرین کو، یعنی بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حصے ملے ہیں وہ 100 ملے ہیں۔ چلو جی آگے۔ وبه قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير رضي الله تعالى عنه قال ضربت يوم بدر للمهاجرين ب100 سهم۔ وہی بات ہے کہ بدر والے دن مہاجرین کو 100 حصے ملے تھے، کوئی 80 حصے تو ملے تھے مہاجرین کو، اور جو 20 حصے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خمس کے طور پر تھے۔ اب یہ ساری غزوہ بدر سے متعلق جب یہ بات ختم ہو گئی تو اب یہ باب قائم کیا کہ تسمیت من سمی من اہل بدر فی الجامع، کہ اس میں نام ذکر کیے جائیں گے ان حضرات کے جو اہل بدر میں سے ہیں، اور جن کا نام ذکر کیا گیا ہے جامع میں۔ جامع سے مراد ہے الجامع الصحیح للامام البخاری، یعنی بخاری میں۔ وہ بخاری میں جن اصحاب بدر کا نام آیا ہے وہ یہ ہیں، لیکن اگر بخاری میں اصحاب بدر کا نام نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ امام بخاری تو صرف ان روایتوں کو لے کر آتے ہیں جو ان کے اپنے معیار پر پوری اترتی ہوں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور سیرت کی کتابوں میں سیرت ابن ہشام، اسی لیے 313، 315 بلکہ 350 سے زیادہ صحابہ کا نام ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے بارے میں بھی بعض روایتیں آتی ہیں۔ چنانچہ اسماء البدریین جو کتاب چھپی ہوئی ہیں تو اس کے اندر 350 سے بھی زیادہ صحابہ کا نام ہے کہ ان کے بارے میں بھی روایت آئی ہے، ان کے بارے میں بھی روایت آئی ہے، لیکن یہاں صرف ان حضرات کا نام ہے کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معیار پر روایات میں جن کا ذکر آیا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام مبارک، اسماء مبارکہ ذکر کیے ہیں۔ چلو جی۔ میرا نام حفیظ الرحمان، والد کا نام میر قلم شاہ، تعلق بنو سے ہے۔ ابتدائی 2 درجات جامعہ امدادیہ فیصلہ، اور باقی درجات یہ اپنے علاقے جامع علوم شرعیہ میں پڑھے ہیں بنو میں، اور یہاں پچھلے سال سے حاضر تعلیم ہو، پیر حافظ ہو، ایک پارہ تلاوت پڑھنے کا معمول ہے۔ اب دیکھو میں آپ کو جلدی، کیونکہ استاد آنے والے ہیں تو آپ عبارت کل پڑھ لینا۔ پہلے نام لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی محمد بن عبداللہ الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایاس بن البکیر، یا ایاس غلط لکھا ہے، ایاس بن البکیر۔ بلال بن رباح مولا ابی بکر القرشی، حمزہ بن عبد المطلب الہاشمی، حاطب بن ابی بلتع حلیف لقریش۔ یہ قریش کے نہیں تھے، البتہ یہ قریش میں آ کر رہنے لگے تھے، انہی کا وہ قصہ ہے سارا کا۔ ابو حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ القرشی
اب یہ بیٹے تھے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد جو تھے وہ کافروں کی طرف سے آئے، بیٹے مسلمانوں کی طرف سے شریک ہوئے۔ حارثہ بن ربیع الانصاری قتل یوم بدر، اور ان کو حارثہ ابن سراقہ کہا جاتا ہے۔ ربیع ان کی ماں کا نام ہے، سراقہ ان کے والد کا نام ہے۔ کان فی النصارى، یہ تو دیکھنے والوں میں تھے، یعنی اصل مجاہدوں میں شریک نہیں تھے، بچے تھے۔ خبیب جی جی، غزوہ بدر میں نفیر عام نہیں تھی، جبکہ دیگر غزوات میں نفیر عام بھی تھی، اور جس طرح بدر میں مشکلات ہیں دیگر غزوات میں بھی مشکلات ہیں، جیسے غزوہ تبوک میں گرمی وغیرہ تھی اور پھل پکنے کو تھا، اور احد میں بھی تکالیف آئیں، لیکن پھر بھی بدر کو اس قدر افضلیت کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا آخرت میں جا کر، ہم تو صرف نقل والے ہیں، ہم تو نقل کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدریین کا مقام اونچا رکھا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اہل بدر کو فضیلت دیتے ہیں۔ اور تو جو آپ کا اشکال ہے مجھ پر نہیں ہے، آپ کا اشکال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جبریل علیہ السلام پر، کہ ان دونوں حضرات نے انسانوں کو اور فرشتوں کو جو بدر میں شریک ہوئے تھے کیوں افضل قرار دیا، تو آپ ان سے پوچھ لینا جا کے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ احادیث میں خواتین کا ناموں کا ذکر آتا ہے، احادیث شریفہ میں امہات المؤمنین اور دیگر صحابیات کے ناموں کا ذکر آتا ہے، تو خواتین کے ناموں کا ذکر کرنے یا نہ کرنے میں شریعت کی کیا تعلیم ہے؟ جائز ہے، بالکل کوئی حرج نہیں۔ اچھا جی، خبیب بن عدی الانصاری، خنیس بن حذافہ السامی، رفاعۃ بن رافع الانصاری، رفاعۃ بن عبد المنذر۔ ابھی تو تم حدیثیں پڑھو گے تو اور اشکالات پیدا ہوں گے۔ اچھا جی، ابو لبابۃ الانصاری، زبیر بن العوام القرشی، زید بن سہل، ابو طلحہ الانصاری۔ اب اس سے معلوم ہو کہ ابو طلحہ انصاری جو ہیں ان کا اصل نام تھا زید بن سہل۔ یہ ابو طلحہ وہ ہیں جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے سوتیلے والد ہیں، تو مشہور ہے ابو طلحہ انصاری، ابو طلحہ انصاری، ہر جگہ ان کا اسی طرح ذکر آتا ہے، لیکن اصل ان کا نام تھا زید بن سہل۔ ابو زید الانصاری، سعد بن مالک الزہری۔ یہ سعد بن مالک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعد بن مالک بھی تین ہے، ایک سعد بن مالک ابن وہیب اور ایک سعد بن مالک ابن سنان۔ تو سعد بن مالک ابن سنان جو ہے وہ ابو سعید خدری ہیں، اور سعد بن مالک ابن وہیب جو ہیں وہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ یہاں جو ہے نا سعد بن مالک الزہری، یہ زہری کا لفظ خود بتلا رہا ہے کہ اس سے قریشی مراد ہے، مہاجر مراد ہے، یعنی سعد بن ابی وقاص۔ اچھا، آگے سعد بن خولہ القرشی، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل القرشی۔ سعید بن زید بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور عبداللہ ابن عمر کے پھپھا ہیں۔ سہل بن حنیف الانصاری، زہیر بن رافع الانصاری، زہیر اور محیر، واخوہ عبداللہ ابن عثمان ابو بکر الصدیق القرشی۔ اب یہ پتہ چلا کہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لیکن اصل میں ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن عثمان۔ اسی طرح آگے عبداللہ ابن مسعود الحذلی، عبد الرحمن ابن عوف الزہری، عبیدہ بن الحارث القرشی، عبیدہ بن صامت الانصاری، عمر بن الخطاب العدوی، عثمان بن عفان القرشی۔ خلفه النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنته وضرب له بسامه، بیٹی کے پاس چھوڑ کر آئے کہ تم اپنی بیوی کی عیادت کرو اور تمہیں حصہ ملے گا جہاد کا۔ علی بن ابی طالب الہاشمی، عمرو بن عوف، حلیف بن عامر بن لؤی، عقبہ بن عمرو الانصاری، عامر بن عقبہ بن عمرو کے مشہور کیا ہیں؟ ابو مسعود الانصاری، لیکن نام ان کا ہے عقبہ ابن عمر۔ عامر بن ربیع العنزی، عاصم بن ثابت الانصاری، عویم بن سعدۃ الانصاری، عتبان بن مالک الانصاری، قدامۃ بن مظعون، قتادۃ بن النعمان الانصاری، معاذ بن عمرو بن الجموع، معوذ بن عفراء، واخوہ کون؟ معاذ۔ مالک بن ربیع، ابو سعید الانصاری، مرارۃ بن الربیع الانصاری، معن بن عدی الانصاری، مصطح بن عزازۃ بن عباد بن المطلب ابن عبد مناف، مقداد بن عمرو الکندی، جن کو مقداد بن الاسود بھی کہتے ہیں، حلیف بن زورہ، ہلال بن امیہ الانصاری۔ اب آپ کل پڑھ لینا مولانا، واللہ سبحانہ و تعالی